پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ہمارے ہاں یہ کچھ مباحثہ شروع ہو گیا تھا اس بارے میں کہ یہ جو فلسطین کے مسئلے کو ہمیں کیسے پیش کرنا چاہیے اور اس میں لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے، کیسے بیان کرنا چاہیے، اس کا جو مذہبی پہلو ہے وہ کیا ہے اور اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس جگہ جذبات کی وجہ سے ہم کچھ غلط چیزیں پرسیو کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان اختلاف بھی اس میں ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حماس نے بڑی غلطی کی، انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں جو 2023 میں ان پہ حملہ کیا تھا وہ ایک بڑی وجہ بنی اس قتل عام کی، جو بعد میں 50,000 سے لوگ زیادہ اور 15,000 بچے، یہ سب جو اتنا ظلم جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تاریخ تو بہت پرانی ہے اور سارے مسئلے کی آپ نے بھی اس پر بڑی گفتگو کی ہے۔ آپ نے آپ ظاہر مجھ سے بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، لوگ آپ سے رجوع بھی کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس مسئلے کو سمجھنے میں اور بیان کرنے میں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں زیادہ تر؟ میرا خیال ہے کہ اس کی چونکہ متعدد جہتیں ہیں، چنانچہ جب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر گفتگو میں وہ ساری جہتیں زیر بحث لائی جائیں، اس میں پھر ہر ایک کے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن یہ ہر موقع پر ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ کسی ایک جہت پر حالات کے لحاظ سے میں، آپ یا کوئی شخص گفتگو کر دیتا ہے۔ مخاطبین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان جہات پر جہاں جہاں گفتگو کی ہوتی ہے اسے سننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جب ایک جہت پر گفتگو ہو تو اسی کو سامنے رکھ کر نقد و تبصرہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سارے ناقدین دیانتدار بھی نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نیت طے کریں گے، آپ کے محرکات میں اتریں گے، آپ کا علم ناپنے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی استدلال تک محدود نہیں رہتے۔ چنانچہ ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک جہت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں۔ یہ میرے یا آپ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ ہم نے مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کا دور خود دیکھا ہے، اس سے پہلے قریب کی تاریخ بھی پڑھی ہے اور پرانی تاریخ بھی پڑھی ہے، اس میں بھی جلیل القدر اہل علم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہم طالب علم کس شمار کتاب میں؟ میرے نزدیک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں ان جہاد کی طرف توجہ دلاتا ہوں تاکہ آپ اس کو مسئلے کی کلیت میں سمجھ سکیں۔ اس کی ایک جہت یہ ہے کہ اسرائیل کے نام سے ایک نئی مملکت وجود پذیر کی گئی۔ اس کو اگر اخلاقی اور قانونی لحاظ سے دیکھیے تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کا مولود فساد تھا، ایک ناجائز ولادت۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ وہ ایک نئی مملکت کے طور پر پیدا ہو گیا، اس کے بعد اسے اپنے وجود کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا اس کے لیے بھی کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی اصول اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ برطانیہ عظمیٰ نے اس کو جنم دیا، اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی قوت امریکہ بہادر نے اس کی حضانت، اس کی رضاعت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ پچھلے پون صدی میں وہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔
یہ اس مسئلے کی ایک جہت ہے. اس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جو شخص بھی سلامتی طبع کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے گا وہ یہی کہے گا کہ فلسطین کے لوگوں پر ظلم ہوگا، اور صرف یہ نہیں کہ ظلم ہو گیا بلکہ ایک ظلم کی بنیاد رکھ دی گئی، اور یہ اب تک ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے، اور میں نے بھی بارہا کہا، کہ ایک قوم کی نسل کشی کی نوبت آ گئی ہے. اب صاف نظر آ رہا ہے کہ اس علاقے کو اس قوم سے خالی کرا لیا جائے گا، اور وہاں اسرائیل کے لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے. میں نے عرض کیا یہ ایک جہت ہے. ایک دوسری جہت یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں قانون اور اخلاق کی حکومت ہے؟ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا میں یہ مان لیا گیا ہے کہ اب قانون اخلاق یہ حکومت کریں گے، قوت اپنی منمانی نہیں کرے گی. بہت سے لوگ جب اقوام متحدہ کا ذکر کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اصول بتاتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ دنیا کو تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کر رہی ہے. جہاں تہاں اس کی خلاف ورزی ہو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ بالوضاحت واضح ہے کہ فلسطین میں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میرے نزدیک یہ حقیقت کی صحیح تعبیر نہیں ہے. دنیا میں جو نظم بنایا گیا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ وہ پہلی جنگ عظیم سے قبل دیکھا جائے اس وقت تو فتوحاتی پر مبنی ہوتا تھا، اور فاتحین کے لیے سب اختیارات مانے جاتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا پہلے قانون اخلاق کی پابند تھی، یا جن کو ہم سیاسی اقدار کہتے ہیں، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسان کے بنیادی حقوق، یہ سب دنیا کے نظم کا حصہ تھے. ان پر کوئی اتفاق رائے تھا. فتوحات ہوتی تھیں، فاتحین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا. وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر جس سرزمین پر چاہتے تھے قبضہ کر لیتے تھے. وہ سرزمین بھی ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی. وہ اس میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے. ان کے ماتحت یا ان کے زیر دست جو لوگ رہ رہے ہوتے تھے وہ بھی ان کی رعایا تھی. ان پر بھی گویا ان کی ایک طرح کی آقائی قائم تھی. وہ محکوم محض ہوتے تھے. وہ جس طرح کا سلوک ان کے بارے میں چاہیں کر دیں. وہ عادل ہیں تو شکر ادا کیا جائے گا، ظالم ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے. اس کو خود ذوالقرنین کے معاملے میں قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ اب تمہیں ایسی قوت حاصل ہو گئی ہے کہ تم چاہو تو انصاف کے ساتھ معاملات کرو، اور چاہو تو لوگوں سے ہر اچھی چیز کو روک لو. تو یہ صورتحال دنیا میں صدیوں رہی ہے. اس زمانے میں بڑے معاہدات ہوئے. 1928 میں یہ طے کیا گیا کہ اب دنیا میں کوئی قبضہ نہیں ہوگا تو اس کو ناجائز ہی مانا جائے گا. اسی طرح سے بین الاقوامی قانون میں بھی بڑی نئی چیزیں داخل ہوئیں. بہت سے معاملات متعین طریقے پر مان لیے گئے. لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ، جو نظم اس کے لیے بنایا گیا اس نظم میں اخلاق اور قانون کی بالادستی کو آخری درجے میں کبھی نہیں مانا گیا. جمعیت اقوام ہو یا اقوام متحدہ ہمارے سامنے ہے، اسی کو دیکھ لیجیے. اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کی فاتح قوتوں کو آخری فیصلے کا حق حاصل ہوگا. سلامتی کونسل میں وہی مستقل ارکان ہوں گے اور ان کو حق استرداد حاصل ہے.
حق کی استرداد کے معنی یہ ہے کہ یہ 5 قوتیں ہیں، اب جس کو زندگی بسر کرنی ہے وہ ان کے ساتھ حلیف کا تعلق قائم کر کے زندگی بسر کرے، اس لیے کہ یہ جس دائرے میں ان کو آزادی یا خود مختاری دیں گی اس میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی نہیں ہوگی یا جہاں ان کے مفادات ہوں گے، یہاں ان کو اپنے پیش نظر کسی حکمت عملی کے تحت کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، وہاں کسی انصاف اور استدلال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ساری دنیا بھی مل کر اگر کوئی فیصلہ کر دے گی تو ان میں سے جس کا جی چاہے گا وہ اس فیصلے کو مسترد کر دینے کا حق رکھتا ہے، اسی کو ویٹو کا اختیار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اور اس نظام کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اگرچہ بہت حق و انصاف کی بات ہوئی، قانون کی بالادستی، خاص طور پر بین الاقوامی قانون کے دقائق زیر بحث آتے رہے، لیکن عملی طور پر جو نظم قائم تھا وہ حق و انصاف پر قائم نہیں تھا۔ اب ہم 10 کتابیں لکھ کے لوگوں کو وہ قانون سنائیں، یہ بتائیں کہ کسی علاقے پر اگر قبضہ کر لیا جائے تو وہ قبضہ کبھی جائز نہیں ہوتا، جائز اور ناجائز کی بحث کرتے رہیں، وہ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیٹھ کر تسبیح و تحمید کرتا رہے۔ دنیا کسی دوسرے قاعدے پر چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑی قوتیں فیصلہ کر رہی ہیں، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جب یہ طے کر دیا گیا کہ برطانیہ نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس کی حضانت رضاعت کی ذمہ داری اب ایک بڑی طاقت نے اٹھا لی ہے، تو اس کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کی توقع کی جا سکے۔ یہ دوسری جہت ہے۔ اس دوسری جہت کو بھی پوری طرح سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں آپ 10 گفتگویں کر لیں، قانون یہ کہتا ہے، اخلاق یہ کہتا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی ایک تیسری جہت ہے، اور وہ تیسری جہت یہ ہے کہ اس سے متاثر کون ہوا ہے۔ اگر آپ قومی حیثیت سے دیکھیں تو فلسطین کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں اور بعض مذاہب کے ماننے والے بھی، لیکن اگر آپ اس کو بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو مسلمان قوم متاثر ہوئی ہے۔ مسلمان قوم اس صورتحال سے دوچار ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے تھے، وہ بھی اسی طرح فتوحات کرتے تھے، ان کو بھی اسی طرح کا اختیار دنیا میں حاصل ہوتا تھا، اور اس میں نشیب فراز اونچ نیچ ہوتی رہتی تھی، لیکن پھر بتدریج اقتدار ان کے ہاتھ سے چھین لینے کی صورت پیدا ہو گئی۔ میں اس وقت یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس میں زوال کے اسباب کیا بنے، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن عملاً یہ ہو گیا۔ اور سب سے پہلے جو یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا، اس میں تاتاریوں نے آ کر تاخت و تاراج کر دیا۔ اس کو زیادہ دیر تک مسلمانوں نے اس لیے محسوس نہیں کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یا فتنہ تاتار کے افسانے سے، وہ مسلمان ہو گئے، عثمانیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، بلکہ انہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا عملی مصداق ہمارے سامنے نمایاں کیا کہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جو ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی تھی ہلاکو خان کے حملے کے نتیجے میں، اس کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔ لیکن دنیا ایک جگہ قائم نہیں رہتی، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمانوں کی جو 3 بڑی سلطنتیں قائم تھیں وہ 17ویں صدی کی ابتدا سے ختم ہونا شروع ہو گئی۔ صفوی سلطنت ختم ہوئی، مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، اور پھر پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔
اسرائیل اسی زمانے میں وجود پذیر ہوا ہے جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ فلسطین میں اس قضیہ نامرزیہ کی ابتدا بھی اسی وقت ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو اگر سادہ لفظوں میں تعبیر کریں تو وہ یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے، آخری درجے کی شکست کھا گئے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہر جگہ کر کے دیکھ لیا لیکن شکست ہو گئی۔ اب جب شکست ہوئی تو فاتح قوتوں نے اپنے اختیار سے کام لے کر بہت سے فیصلے کیے۔ ان فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے فلسطین میں یہود کی ایک قومی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو نہ صرف یہ کہ موقع دیا بلکہ ان کی مدد کی، اور جائز اور ناجائز طریقے سے جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے ان کو کرنے دیا، اور اس وقت تک کرنے دے رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، میں نے اس طرف بھی بارہا توجہ دلائی ہے کہ اس میں ایک نقطہ نظر وہ ہے جو مسلمانوں کی مذہبی قیادت کا ہے، اور ایک نقطہ نظر وہ ہے جو سیاسی قیادت کا ہے۔ ابتدا میں سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کے نقطہ نظر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو چونکہ ایک نیم خود مختاری کی اجازت مل گئی ہے اور ان کے 50-55 ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں، لہٰذا وہ اسرائیل کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی دونوں کوششیں ہوئیں۔ یہ معلوم ہے کہ دونوں میں بدترین شکست ہو گئی، یعنی ایک تو عالمی سطح پر شکست ہوئی تھی، پھر جب اقدام کیا گیا تو وہ اقدام بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پچھلی 2 صدیوں میں بلکہ 2 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے میں پے در پے جو شکستیں ہوئی ہیں انہی میں اس شکست کا اضافہ ہو گیا۔ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ایک کوشش نہیں ہوئی۔ سراج الدولہ نے کوشش کی، ٹیپو سلطان نے کوشش کی، سید احمد شہید نے کوشش کی، انور پاشا نے کوشش کی، امام منصور نے کوشش کی، عبد القادر الجزائی نے کوشش کی، اور ایسے ہی ہم نے اپنے زمانے میں بھی سعی و جہد کی بعض چیزیں دیکھیں، ہر ایک میں شکست ہوئی، ہر ایک میں ناکامی ہوئی، اور یہاں بھی مسلمانوں کے ایک سے زیادہ ممالک حملہ آور ہوئے، دونوں مرتبہ سخت ناکامی ہو گئی، اور صرف یہ نہیں ہوا کہ ناکامی ہوئی بلکہ اسرائیل کا رقبہ بڑھتا چلا گیا۔ یعنی پہلے وہ فلسطین کے ایک حصے میں قائم تھا، پھر آہستہ آہستہ کم و بیش سارا فلسطین اس کے زیر اقتدار آ گیا۔ اس صورتحال میں مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کے نقطہ نظر میں فرق پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب سیاسی قیادت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو چند مستثنیات کے سوا کم و بیش ہر جگہ اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارا پہلا اقدام بھی غلط تھا، اور اب بھی لڑائی، جنگ، جہاد، قتال بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں شکست پر شکست ہوتی جائے گی۔ اس وجہ سے جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی تعمیر، ترقی کی طرف توجہ دی جائے، اور اس معاملے کو پرامن ذرائع سے بہتر طریقے پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی سیاسی قیادت زیادہ تر اسی نقطہ نظر کی حامل ہے۔ مذہبی قیادت اس کے برخلاف جس جگہ پہلے دن کھڑی تھی اب بھی اسی جگہ کھڑی۔ اس کا تازہ نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل پرسوں غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہمارے جلیل القدر علماء جمع ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہاں انہوں نے ایک قومی کانفرنس کی ہے، اور اس میں پھر ایک مرتبہ اعلان کیا ہے کہ وہ جہاد جو ہمیشہ فرض ہی رہتا ہے وہ ایک مرتبہ پھر فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی سب حکومتوں کو اب میدان جہاد میں اترنا پڑے گا، یعنی وہی نقطہ نظر ہے، اسی پر وہ قائم ہے۔ یہ صرف اب علماء کے فتوے کی بات نہیں ہے بلکہ مذہبی قیادت نے عملی اقدامات میں اس کو ڈھالا ہے۔
اس پچھلے 30-35 سال 40 سال کے عرصے میں بہت سی تنظیمیں ان کے زیر اثر وجود میں آئی ہیں، بہت سے لشکر بن گئے ہیں۔ طالبان کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی 2 حصوں میں ہے، یعنی وہ طالبان جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور وہ طالبان جو تحریک طالبان پاکستان کے عنوان سے خود ہمارے ملک پر اب حملہ آور ہے۔ اسی طرح حزب اللہ، اسی طرح یمن کے حوثی اور بعض دوسری تنظیمیں، حماس بھی انہی میں سے۔ یہ اصل میں مذہبی قیادت کے زیر اثر پیدا ہونے والی تنظیمیں ہیں، یعنی مذہبی علماء جس طرح سوچتے ہیں، وہ جس جگہ امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، جو علاج وہ تجویز کرتے ہیں، جو حکمت عملی ان کے پیش نظر ہے، وہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ان سب نے اپنا رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو صرف فتویٰ ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ فتویٰ عملی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومتیں تو اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسی نوعیت کی ایک پوری حکومت بھی ہے، جیسے اب طالبان کی صورت میں افغانستان اسی طرح کی ایک پوری حکومت ہے۔ تو وہاں سے کوئی تائید کی آواز آئے گی یا کچھ حصہ ڈالا جائے گا، لیکن باقی سیاسی قیادت بالعموم اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتی۔ تاہم ان جگہوں پر اس کے لیے خوش آمدید کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے اس فتوے سے اس کو بڑی طاقت حاصل ہوئی ہے، اور وہاں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ صحیح ہے کہ اگر ہماری قیادت اس معاملے میں بزدلی دکھا رہی ہے، ان کے الفاظ میں سیاسی قیادت یہ فیصلہ نہیں کر رہی تو ہم کریں گے۔ یہ میں نے جہتیں بیان کر دی۔ ان میں ظاہر بات ہے کہ ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی کوئی رائے اختیار کرے گا۔ تو میں ان تینوں کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، مجھے کبھی ادنا تردد بھی نہیں ہوا کہ وہ ایک ناجائز اقدام تھا، ظالمانہ اقدام تھا۔ اس میں ایک ظلم کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ ظلم اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس کا بار بار اظہار آدمی کیا کرے، یعنی یہ انتہائی درد انگیز صورتحال ہے، لیکن واقع ہو چکی۔ دوسری جہت کے بارے میں میں توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اب ہم اگر بین الاقوامی قانون کی تسبیح پڑھیں گے اور بار بار یہ سب باتیں کریں گے تو یہ خود کلامی ہوگی۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دانشورانہ سطح پر یہ سب باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کا نظم کسی اصول، کسی اخلاقی قدر پر قائم نہیں کیا گیا۔ اخلاقی اقدار اور اصولوں کا غلغلہ بہت ہے، اور ان کا شعور بھی بہتر ہوا ہے، اور بعض سیاسی اقدار نے ایک عمومی اتفاق کی صورت بھی اختیار کی ہے۔ میں اس کو پیش رفت سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی عالمی نظم بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عالمی نظم کی بنیاد قوت ہی پر ہے، اور دنیا پر وہی 5 بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں۔ ان میں ظاہر ہے کہ 3 بڑی طاقتیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، ایک روس ہے، اور اب چین بھی کم و بیش اسی جگہ آ رہا ہے۔ لہٰذا ان کا حصہ بھی ہر جگہ بقدر جثہ ہوتا ہے، اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا۔ تو میں اس میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی قانون اور فلاں اخلاقی اصول کا واویلا کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، نہ اس پہلو سے بات کرنے کا کوئی حاصل ہے، اور نہ اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ دنیا میں تبدیلی جب آ جائے گی اور عالمی نظم کسی اخلاقی اصول پر استوار ہو جائے گا، پھر شاید اس طرح کی چیزیں مؤثر ہوں۔ لہٰذا یہ چیز نہ کشمیر کے بارے میں کام آئی، نہ فلسطین کے بارے میں کام آئی ہے، نہ کام آئے گی۔ فیصلہ کن حیثیت قوت ہی کو حاصل ہوگی۔ یہ دوسری جہت پر میرا تبصرہ ہے۔ اور تیسری جہت میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت سے اتفاق رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک مسلمان اس وقت جنگ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں۔ یہ جہاد کا فتویٰ کیا چیز ہے؟ یعنی جہاد ہے یا حج ہے،
बशर्ते इस्तिताअत उनकी फ़र्ज़ियत की बहस होती। तो इस्तिताअत नहीं है तो फ़र्ज़ियत का क्या सवाल, और इस्तिताअत का ना होना एक बिल्कुल बदीही हकीकत है। यानी ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई हर्बियात का माहिर होने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं कि मुसलमान मुल्कों की मजमूई क़ुव्वत का भी क्या मामला है, और इस वक्त दुनिया में जंग ने जो सूरत इख्तियार कर ली है, क्या वो अफरादी जंग है? ऐसा नहीं है। तो जो कुछ इस वक्त ताकत का निस्बत तनासुब है, उसमें मुसलमान किसी दर्जे में भी इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। चुनांचे मैंने इसको बारहा बयान किया है और ये बताया है कि जिहाद और जंग के मामले में फैसला करते वक्त पहले ये देखा जाता है कि क्या कामयाबी यकीनी है। अगर कामयाबी यकीनी है और फिर भी किसी मजलूम की मदद के लिए मुसलमान नहीं उठते, तो ये ईमान की मौत है। इसमें तो किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरी सूरत ये है कि कामयाबी का इम्कान है, यकीनी तो नहीं है। कामयाबी का इम्कान है तो तब भी मुसलमानों की हमीयत और गैरत का तकाजा यही है कि वो उठें, और यही वो असल में सूरत होती है जिसमें वो अगर हक के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला की मदद व तायीद हासिल होने की तवक्को की जा सकती है। यानी अल्लाह की नुसरत और मदद तायीद का जो कानून बयान हुआ है, वो इम्कान के इस मकाम पर पहुंचने के बाद ही रूब अमल होता है। वो कुरान मजीद से बिल्कुल वाज़ेह है, सूरह अनफाल के आखिर से। और तीसरी और आखिरी सूरत ये है कि कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। इल्म व अकल बता रहे हैं कामयाबी के इम्कान का मतलब है कि दुनिया में जो कामयाबी के ज़राए या असबाब अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो दूर दूर तक हासिल नहीं है। जब कोई इम्कान नहीं है तो फिर जंग नहीं की जाती, फिर जिहाद में नहीं उतरा जाता। उसमें फिर इस्तेदाद पैदा करनी चाहिए। इदाद का हुक्म कुरान ने दिया है, अइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व रिबातिल खैल। और उसमें देखिए क्या कहा है, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह, इतनी तैयारी करो कि अल्लाह के दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में मरूबियत महसूस करें। ये देखिए ये क्या है, असबाब फराहम करने का काम। तो ये कहीं दूर दूर तक भी मैसर नहीं है। चुनांचे मैंने हमेशा मुसलमानों को ये मशवरा दिया है कि जब कि वो आलमी सतह पर शिकस्त खा चुके और इसके बावस के फातहीन के रहमो करम पर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए हैं कि बराह रास्त हुकूमत करना बहुत महंगा हो गया। दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब इसको गवारा नहीं करती। उन्होंने एक नीम खुद मुख्तारी देकर नज़म सा बना दिया है। इसमें जो खुद मुख्तारी हमें हासिल है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। 57 के करीब ममालिक इस वक्त मौजूद हैं। जो कुछ हमें मैसर है उसको बेहतर करें, अपने यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करें, तालीम और सेहत की सहूलतें बहम पहुँचाएँ, अपने मुल्कों को तरक्की याफ्ता बनाएँ, अपनी कौमों की अखलाकी तामीर करें, और फिर उसके बाद देखें कि क्या हम इतनी ताकत भी फराहम कर लेते हैं कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना हक वसूल कर सकें। तो इस तरह के इक़दामात के बारे में उसके बाद सोचना चाहिए। ये मेरा नुक्ता नज़र है। तो ये मैंने तफसील के साथ अर्ज़ कर दिया। ये तीनों जिहाद पर मेरी राय या मेरा ज़ाविया नज़र है। मुझे इसके बारे में पूरा इत्मीनान है। कोई फतवा, कोई राय कभी इस मामले में मेरे नुक्ता नज़र को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। मैं इसी का इजहार करता हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी एक जिहत के बारे में गुफ्तगू नहीं हुई, दूसरी जिहत के बारे में हो गई, तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसको फिर प्रोपेगंडे का ज़रिया बना लिया जाता है। और चूँकि हमारे यहाँ अदना तरद्दुद भी किसी को नहीं होता कि दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसकी नीयत पर हमला किया जाए और उसके मुहर्रिकात तय किए जाएँ, तो इसलिए यहाँ जो कुछ होता है होता है। लेकिन हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम अल्लाह परवरदिगार आलम के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ राय कायम करें। जो राय देनी है मुसलमानों की खैरखाई को सामने रख कर दें, हाँ उसको कोई सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, और मुलामत करने वालों की मुलामत की परवाह किए बगैर शाइस्तगी के साथ अपनी बात बयान करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात वज़ाहत से बयान कर दी है।
اب آپ جو سوال بھی اس کے بارے میں کرنا چاہیں میں حاضر حسن الیاس صاحب کے کسی بیان سے یہ غلط فہمی پھیل رہی ہے کہ ہم نے حماس کو سب سے زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا اس ظلم کا جو خود مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو شاید ان کے لب و لہجے کی وجہ سے یہ بات خام خواہ میں پھیل رہی ہے کہ ہم شاید سب اسی بات کے قائل ہیں، اور شب المورد والے بھی، اور شاید کچھ ان کی بات اگر وہ احتیاط سے کرتے ہیں، حالانکہ بات بیسیکلی وہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. لیکن عاطف صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس لب و لہجے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ نے ہم سے پوچھ کے جنگ شروع کی تھی، ایسا تو نہیں ہے، تو اب آپ اس کو بھگتی ہے. تو اس طرح کے جملوں سے ان کا خیال ہے کہ تلخی اور غلط فہمی کے اسباب بڑھ گئے. یہ بہت عنایت. میں یہاں بھی ایک بات کی وضاحت کر دوں. ہمارے ادارے میں جتنے اہل علم بھی ہیں وہ سب کے سب اپنی رائے رکھتے ہیں. المورد کی کوئی رائے نہیں ہے. المورد تو ایک علمی ادارہ ہے. میں اپنی آراء رکھتا ہوں، ڈاکٹر ساجد حمید صاحب اپنی آراء رکھتے ہیں، ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب اپنا نقطہ نظر بہت سی چیزوں میں رکھتے ہیں. پھر ہر شخص کے بات کو بیان کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی کی کوئی بات کسی موقع پر مجھے یا آپ کو غلط لگتی ہے تو ہم اس پہ توجہ دلا سکتے ہیں یا اس اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں. چنانچہ میں کوئی بات کروں، مولانا عمار خان ناصر صاحب کریں، ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کریں، طالب محسن صاحب کریں، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کریں، کوئی بھی کرے، تو اگر بات میں کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں تو شائستگی کے ساتھ توجہ دلا دیجیے. دوسری چیز لب و لہجہ و انداز ہے، وہ بھی ہر شخص کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میرا اپنا ہے، کسی اور آدمی کا اپنا ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہم صرف توجہ دلاتے ہیں. ہماری کوئی رائے نہیں ہے، میری رائے ہے. اس سے کوئی مجھ سے اتفاق کرے گا، کوئی اختلاف کرے گا. اور یہ اتفاق و اختلاف ہے جو اصل میں المورد کا حسن ہے. یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ سب لوگ مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں رائے قائم کرنی ہے اور فلاں بات کہنی ہے. اپنے اپنے طریقے سے ہر آدمی سوچتا ہے، اور یہی فضا ہم نے قائم کر رکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے حسن صاحب خود صاحب علم آدمی ہیں. اگر آپ کو ان کے کسی اسلوب پر اعتراض ہے یا ان کی کسی رائے پر اعتراض ہے تو آپ براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں پر تبصرہ کریں. میں تو اپنے معاصرین کی باتوں پر بھی براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کرتا. اپنا نقطہ نظر میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، اس پر مجھے شرح صدر ہے، اور اس کو بیان کرنے کا میرا ایک انداز ہے. میں اس کے ساتھ اتفاق کی کسی شخص سے بھی توقع نہیں رکھتا. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے طریقے پر ان میں سے جس چیز سے چاہے اتفاق کرے، جس سے چاہے اختلاف کرے، اور اپنے طریقے پر جس طرح چاہتا ہے اس کو بیان کرے. اور سب جو جہتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں مسئلے کی، ان سب سے اتفاق ہے. لیکن عسکری قوت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس وجہ سے جو سیاسی لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کیا. لیکن جو مواقع دنیا کے نظم میں موجود ہیں، جیسے ہم عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے اس میں پھر صرف کمبیٹنٹس ہی نشانہ بن سکتے ہیں، غیر مقاتلین نشانہ نہیں بن سکتے. اور خاص طور پہ بچے، بوڑھے، عورتوں کو تو نشانہ بنایا نہیں جا سکتا. یہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ یہ مانتا نہیں. اور اس کو دہشت گردی قرار دینا، یعنی اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ دہشت گردی ہے کہ اگر کوئی طاقت ان تمام اصولوں کو پامال کر کے دانستہ طور پر ایک نسل کشی پر اتر آئی ہے، تو اس کو مطلب اس کو ہم دہشت گردی کہیں گے نا بالکل، یا پھر نہیں کہیں گے، یا اس میں بھی ہم کچھ جھجک محسوس کریں گے کہ نہیں، چونکہ وہاں سے ایک عسکری جو ہے گروہ نے کوئی حملہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ جواز مل گیا ہے اس طاقت کو، یہ جو چاہے کرے. اور وہ اپنا جواز کھو چکے ہیں کہ وہ اب کوئی یعنی وہ روئیں پیٹیں ماتم کریں یا پھر لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیں. یا بعض لوگ اس کو ایسے تان و تشنیع کے انداز میں کہتے ہیں کہ جی اب مسلمان جو ہے نا وہ کرائی بیبیز بن گئے، پہلے کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں، اب بھگتے ہیں.
تو مطلب جو مواقع ہمیں حاصل ہیں، چاہے وہ جمہوری طریقے سے ہی، جو بھی نام نہاد جمہوریت بھی کہیں موجود ہے، اور وہاں مثلا امریکہ میں کتنی بڑی تعداد میں رائے عامہ ہے جو اس کے خلاف ہے، اور وہ یونیورسٹیز میں جو طلباء ہیں وہ اس مظاہرے کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اصل میں 7 اکتوبر کو شروع نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اس میں بہت زیادہ زیادتی ایک طاقت کی طرف سے ہو رہی ہے، اور امریکہ اور دوسرے ریاستیں بھی ان کی غلط اقدامات کی اور مطلب تائید بھی کرتی ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو کچھ بھگتنا بھی پڑتا ہے، یعنی ان کو اپنی وہ بعض لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مطلب کہنے کا مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم کچھ کریں گے، تو یہ بھی کلمہ حق اگر ہم کسی غلط چیز ناانصافی کے خلاف کریں گے، تو کیا یہ صرف ہم مسلمانوں کی ناانصافی کے خلاف کریں گے، یا جو بھی کوئی ناانصافی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ایسے گروہ جو الہامی مذاہب کے علمبردار ہیں، جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں نا ہم؟ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پرامن ذرائع سے آپ اپنی بات اگر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، لیکن اس میں ہر شخص سے ایک ہی طریقے کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جلیل القدر اہل علم اور طریقے سے بات کرتے ہیں، عام لوگ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، طالب علم اور طریقے سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور طریقے سے بات کرتے ہیں. تو جہاں جہاں موقع موجود ہے وہاں آپ ظلم کے خلاف جو کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، اور کہنا چاہیے. یہ مواقع بعض جگہوں پر میسر ہیں، بعض جگہوں پر میسر نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے مسلمان ملکوں میں، کیا سعودی عرب میں یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ امارات میں یہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ عمان میں یہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم ملیشیا میں رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت سے حدود و قیود ہیں جن میں یہ بات کی جا سکتی ہے. تو جہاں جو موقع آپ کو میسر ہے، کوئی لکھ سکتا ہے ضرور لکھے، کوئی اگر حالات کا تجزیہ کر کے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے تو ضرور دلائے. اسی طرح سے ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. میں نے تو کبھی آج تک کسی پرامن جد و جہد پر ادنا درجے میں کوئی تنقید نہیں. ہمارے اپنے ملک میں بھی جو حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اس میں چونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ لوگ پرامن طریقے سے اپنی بات کریں، کوئی تنظیم بنا لیں، اس کے پلیٹ فارم پر بات کریں، قانون کے اندر کھڑے ہو کر قانون کی پابندی کرتے ہوئے پرامن ذرائع سے اپنی بات پہنچانے کے بارے میں تو کبھی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور اس میں تو اگر کوئی مظلوم ہے اور وہ چیختا چلاتا بھی ہے تو اس کو بھی گوارا کیا جائے گا، الا من ظلم کے تحت. تو اس میں آئیے کہاں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے میں نہیں سمجھ سکا. میں نے اس سے کبھی اختلاف نہیں کیا، لیکن میرے کسی بات پر تبصرہ کرنے کا اپنا انداز ہے، میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے میں نے اب اس وقت کیا. میرا جی سوال یہ ہے کہ آپ نے جو یہ 3 جہتیں بیان کی، اس کے علاوہ ذہن میں ایک چوتھی جہت آتی ہے، اور یہ پہلے تو شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، لیکن اس میں اس دوران چونکہ بہت کچھ لکھا گیا ہے مغربی پریس میں بھی، اور ان کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی، تو اس کو سامنے رکھ کے جو چوتھی جہت یہ آتی ہے کہ جو جوئش اسکالرز ہیں یا ان کے جو ریبائز ہیں، اور اسی طرح سے ان کی بہت ساری تالمود اور تورات کے ساتھ جو سائٹیشنز ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی چاہے وہ سیاسی وجوہات سے ہو رہا ہے، چاہے وہ جو بھی آپ نے پہلو بتائے، ان سب کو اگر مان لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کو چونکہ بنانا ہے، اور جب تک وہ بنے گا نہیں تو حضرت مسیح نے جو دوبارہ، یا ان کے خیال میں جو مسیح نے آنا ہے، وہ آئے گا نہیں. تو چاہے ان کو بائی ہوک اور کروک اگر یہ جگہ مل گئی ہے، اس سے قطع نظر کر کے اس سے ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ مسیح آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو پھر وہ اینڈ آف ورلڈ کی جو ساری داستان وہ بیان کرتے ہیں وہ شروع ہوگی. اس وجہ سے وہ اس کو اس اینگل سے بھی بیان کرتے ہیں اپنے ہاں، اور بعض ڈیبیٹس میں وہ مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا، جیسے آپ لوگوں کا ایک مذہبی تصور ہے اینڈ آف ٹائمز کا، اسی طرح ہمارا بھی یہ تصور ہے، اور ہمیں اس وقت کے حالات میں یہ بہت اس کی امید پیدا ہو گئی ہے
کہ ہم اس ٹیمپل کو بنائیں اور اپنی لحاظ سے جو ہسٹری جس طرح سے ہم نے ویو کی ہے اس کے لحاظ سے ہسٹری کو چلتا ہوا دیکھیں. تو یہ ہے ایک کمزور آواز، یا یوں سمجھ لیجئے کہ مائنورٹی میں ہے، لیکن اس کے حق میں بہت سارے مذہبی جو ان کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہونے شروع ہو رہے ہیں. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو کیا کوئی چوتھی جہت سمجھیں گے، یا یہ ابھی بالکل ایک لایو باؤ بہی چیز ہے؟ نہیں، دیکھیے، جب ایک یہودی سلطنت قائم کی گئی تو اس کے جس طرح قومی مقاصد تھے اسی طرح مذہبی مقاصد بھی تھے. یہ پہلے دن سے معلوم مقاصد ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی سرحدوں کو وہاں تک لے جانا چاہتا ہے جو بائبل میں بیان ہوئی ہے، وہ غلط نہیں کہتے. ان کی تصنیفات میں، ان کے بیانات میں یہ سب چیزیں نمایاں رہی ہیں. کسی مذہبی مقدمے کی بنیاد پر کوئی قوم آگے بڑھے، فیصلہ کرے. یہ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، مسیحی بھی کرتے رہے ہیں، یہود بھی کرتے ہیں. اصلی سوال یہ ہے کہ اس مقدمے کو باقی دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے، یا مخالفین کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اگر اس کو خدا کا حکم سمجھیں گے تو وہ بھی ساتھ ہو جائیں گے، مان لیں گے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا پر حق کی حکومت صرف ان کو حاصل ہے، لہٰذا جب موقع ملے گا وہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے کی صحیح کریں گے. اس کی اگر دنیا تائید کر دے گی تو سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے. یہی یہود کا معاملہ ہے، یہی باقی کا معاملہ ہے. نہیں کریں گے تو پھر قوت کا تصادم ہوگا، ہر حال میں ایسا ہی ہوگا. تو اس وجہ سے قوت کا تصادم ہے. ہم چونکہ اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے تو اس وجہ سے جب بھی وہ اس نقطہ نظر سے اقدام کریں یا کسی اور قومی نقطہ نظر سے اقدام کریں، اس کی مزاحمت کے بارے میں سوالات پیدا ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں لائے عمل یا حکمت عملی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ تینوں جہتیں اس مسئلے کی موجود رہیں گی. اس میں پہلی جہت کا محرک آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ بھی ہے. جیسے ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک قومی مسئلہ بھی تھا اور مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ بھی تھا. اس لیے انہوں نے ہندوستان کو دو لخت کر کے یہاں دو ملک بنا دیے، مسلمانوں کی ایک الگ ریاست وجود میں آ گئی. تو قومیں اپنے قومی پس منظر میں، اپنے مذہبی پس منظر میں، اپنے تہذیبی پس منظر میں، اپنے ثقافتی پس منظر میں استدلال تلاش کرتی ہیں. وہ استدلال میرے نزدیک، آپ کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، کسی کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے لیے قوت استعمال کی جائے گی تو مخالف اگر اس سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ قوت استعمال کرے گا. اس سے تصادم پیدا ہوتا ہے. اس تصادم پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم مسلمان اس وقت تلوار اٹھانے، بندوق چلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری یہ استطاعت ہے کہ ہم اس وقت جہاد و قتال کے میدان میں اتریں؟ اس میں دو رائے ہو گئی. یعنی ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے جیسے کل پرسوں بھی ہمارے علماء نے کہا ہے. میں پوری دیانتداری کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے فلسطین کے ساتھ محبت محسوس کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اس کا لازمی نتیجہ شکست ہے. اور جب حماس کے حملے کی ابتدا ہوئی تو اس وقت بھی میں نے اسی طریقے سے یہ بات بیان کی تھی کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گا. کشمیر میں بھی یہی ہوا ہے اور فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے. تو یہ دو نقطہ ہے نظر کا فرق ہے. اس میں جب یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حماس نے یہ اقدام کیا ہے، تو اب یہ بات مسلمانوں کو لان تان کر کے نہیں کہنی چاہیے کہ تم سب کہاں سوئے ہوئے ہو اور تمہاری حکومتیں کہاں سوئی ہوئی ہیں. ان حکومتوں سے مشورہ نہیں کیا گیا. یعنی اگر کوئی اقدام ان کے مشورے سے کیا جاتا تو بے شک ان پر ذمہ داری عائد ہوتی. تو جب آپ نے ایک اقدام کیا ہے اور بہتر سمجھ کے کیا ہوگا، یعنی ان کے نزدیک یہ بالکل صحیح اقدام ہوگا، وہ اس پر مطمئن ہوں گے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اقدام بھی غلط تھا. اس سے پہلے بھی جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا. البتہ جیسے کہ ابھی ہمارے ایک عزیز دوست نے کہا، پرامن ذرائع سے آپ اپنا موقف بیان کریں، آپ اس کے حق میں دلائل دیں، آپ لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم سیاست میں بھی دیکھتے ہیں.
سیاسی اقدار کے معاملے میں ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جمہوریت ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، ہم اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں. تو پرامن ذرائع سے یہ ساری باتیں لازماً کہنی چاہیے، اس لیے کہ ان باتوں کو کہنے ہی کا یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. البتہ کہنے کے پلیٹ فارم کیا ہوں گے، کس طرح کہی جائیں گی، کون کسی موقع کے اوپر سڑک پر جا کر کہے گا، کون خالص علمی انداز سے کہے گا، اس میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا. ہر آدمی کہتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے اپنا موقف عرض کیا. ان تینوں چیزوں پر میں نے وقتاً فوقتاً گفتگو کی ہے، اور تینوں جہات میں میرا ایک بالکل متعین نقطہ نظر ہے، لیکن میں اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہوں جس طرح کہ میں نے اب بیان کیا ہے. اور میں اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے، اپنے تلامذہ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے طریقے اور میرے اسلوب پر غور کر لیں. اگر وہ اچھا لگے تو اس کو اختیار کر لیں، تاہم میں کسی کو پابند نہیں کر سکتا. میرے نزدیک ہر شخص کو اپنی بات اپنے طریقے پر کہنے کا حق ہے. استاذ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اعتراض یہ بھی کافی سننے کو ملا کہ جیسے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے مذمت کرنے سے آخر حاصل کیا ہوگا، تو اس پہ لوگوں نے کافی گفتگو کی کہ مذمت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ جو بربریت ہو رہی ہے وہ کس درجے کے اندر غیر انسانی فعل ہے. تو جس طرح بہت سے مواقع پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ضرور یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ایک تو آپ استاذ اپنی اس جملے کی ذرا وضاحت فرما دیں، اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جب ہم حماس کے جو بھی اس نے ایکشن لیا اس کے اوپر تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق پھر کیا کیا معاملات متعین طریقے سے کرنے چاہیے، یعنی سیاسی پلیٹ فارم پہ، اخلاقی پلیٹ فارم پہ، معاشی پلیٹ فارم پہ، یا معاشرتی طور پہ ہم وہ کیا انفرادی یا اجتماعی طور پہ کریں جس سے فلسطین کے مظلوم مسلمان جو ہیں یا جو انسان وہاں بستے ہیں ان کی مدد ہو سکے. پھر اس کو بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پہ اور اسی طریقے سے ہماری طرف سے جو اہل علم ہیں جو یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں وہ اپنی بات کو یہ بھی چیزیں بتائیں تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ آپ لوگ تو صرف تنقید کرتے ہیں حماس پہ، لیکن یہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ باقی پھر اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے. میں تو اپنے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنی جہتیں ہیں کہ میں نے ہمیشہ بیان کی، آپ کو ہر جہت پر تفصیلی گفتگویں مل جائیں گی. یعنی یہ پہلو بھی بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ہم پرامن ذرائع سے کس طرح اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، اب ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. جس جملے کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ سخن فہمی عالم بالا معلوم شد. بڑے درد کا جملہ ہے، بڑی بے بسی کا جملہ ہے. جیسے آپ کسی موقع پر کہتے ہیں کہ اب مذمت کے الفاظ سے کیا ہونا، یعنی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے ایک پوری کی پوری قوم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بے بسی اور درد کا جملہ ہے. جب سننے والا دوسرے کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی بات میں کوئی بھی معنی داخل کر سکتا ہے، اور کوئی شخص بھی زبان وحی سے کبھی کلام نہیں کرتا. ابھی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اسی لیے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ذرا انگلی رکھ کے بتائیے اس میں سے کون سی جہت باقی رہ گئی ہے جس پر مجھے کچھ کہنا ہے. مختلف موقعوں پر میں نے ان سب باتوں کو کہا ہے، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہر موقع پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی اسی طرح گفتگو کرے. یہ آپ نے آج کی اس نشست میں اس کو موضوع بنا لیا تو میں نے تفصیل سے بات کر دی. اگر اسی نشست میں 10 15 20 اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی تو 2 یا چند جملوں میں کوئی بات کہتا. تو اس لیے یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. دین کے معاملے میں بھی یہی ہے، یعنی ہم جو دین بیان کرتے تھے اس میں بھی کبھی 2 جملوں میں جواب دینا پڑتا تھا، کبھی 4 جملوں میں. تو غلط فہمیاں تھی، اس کے بعد پھر اعتراضات کی ایک سیریز میں مجھے گفتگو کرنی پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ میری پوری بات یہ ہے. تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ قرآن نے بھی کیا ہے، یہ پیغمبروں نے بھی کیا ہے. یہ ہم سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد اور اقبال اور شبلی اور مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو بھی یہ سب کرنا پڑا ہے. ان کے بھی 2 جملے پکڑ کر اشتہارات لگے ہیں، اس پر یہ سب تبصرے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر میری کسی بات میں کوئی غلطی ہے تو میں ہر وقت اس کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے لب و لہجے میں کوئی خرابی ہے تو اس پر بھی آپ مجھے توجہ دلا سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں گا. اپنی پوری بات میں نے اسی لیے بیان کر دی ہے.
लाएअमल क्या होना चाहिए, मैं इस पर बहुत गुफ्तगू कर चुका हूँ। अमरी साहब, इसी मौजू पे एक दो मुख्तसर सवालात हैं। ये है कि पहला कि एक डिस्कोर्स है डीकॉलोनाइजेशन का मगरबी इस्तेमार से, उस डिस्कोर्स को के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसका कोई फायदा होगा क्योंकि आपके नज़दीक इंटरनेशनल रिलेशंस में कुव्वत का ही कानून चलता है। तो इस तरह के डिस्कोर्स और सॉफ्ट पावर का के आर्गुमेंट्स का क्या रिलेवेंस रहेगा? दूसरा ये कि आप, बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि आप कहते हैं कि ये जो 5 कुव्वतें थी इन्होंने हमें नीम खुद मुख्तारी दी बाकी मुल्कों को। तो क्या आपके नज़दीक हिंदुस्तान, ब्राज़ील, कनाडा जैसे बड़े मुल्क भी सॉवरेन नहीं है, सिर्फ नीम खुद मुख्तार है? अम, इसी ज़मन में एक और सवाल कि आप इस तरह के जो एडवेंचर्स होते हैं या म्यूटनीज होती है, या उसको आप तारीख में ले जाते हैं और आप कहते हैं कि 1857 की म्यूटनी भी गलत थी, जबकि बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक बड़ा ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जो किसी तदबीर की वजह से, एक दो तदाबीर की वजह से फेलियर मिला उसे, वरना वो सक्सेसफुल भी हो सकता था। तो बस ये चंद सवाल आते हैं। आपकी बड़ी इनायत, आपने ये सवालात किए हैं, लेकिन इस बूढ़े आदमी का इम्तहान न लें, आप एक एक करके पूछ लें। मैं मुख्तसर मुख्तसर जवाब दे देता हूँ, इसलिए कि अब वक्त भी हमारे पास कम है। इनको इसी तरतीब से याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ज़रा दोबारा एक एक करके पूछते जाइए, इशारा करते चले जाइए, तो मैं उसमें अपना नुक्ता नज़र बयान कर देता पहले दो सवालात के पहला सवाल ये था कि डीकोलोनाइजेशन के डिस्कोर्स को आप कैसे समझते हैं, और ये जो बड़े बस बस ममालिक है एक एक ब्राजील एक या कर लेना, कनाडा। एक सवाल पहले जी कर जी लेना। जी जी, बस डीकोलोनाइजेशन वाला सवाल पहला है कि आप उसको कैसे समझते हैं। कि फलस्तीन के लोग कहते हैं कि हम लास्ट कॉलोनी है दुनिया की, हमें भी डीकोलोनाइजेशन होनी चाहिए। ये तो हर कौम को कहने का हक हासिल है। मौजूदा ज़माने की सियासी कदरों में भी ये माना गया है कि हर कौम को हक़ खुद इरादी हासिल है, बल्कि अभी हमारे इलाकों में तो हक़ खुद इरादी को किसी कानूनी सूरत में कबूल नहीं किया गया। तो इसके कहने में क्या माने हैं? जो कौम भी कहना चाहती है कहे। इस वक्त खुद बड़े मुल्कों के अंदर बाज़ रियासतें हैं जहां इसी तरह की तहरीकें भी चल रही हैं और लोग कह भी रहे हैं कि हमें ये हक मिलना चाहिए। बात कहने में क्या माने हैं, इसमें मुझे क्या तबसरा करना है। मैं तो चारों बुनियादी सियासी कदरों का कायल हूँ और बार बार तवज्जो दिलाता हूँ कि जमहूरियत, इंसान के बुनियादी हुकूक, कानून की हुक्मरानी और कौमों का हक़ खुद इरादी, मेरे नज़दीक ये बहुत गैर मामूली सियासी कदरें हैं। इनको फ़रोग मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर ये कहता रहा हूँ कि काश दुनिया किसी ऐसे आलमी निज़ाम तक पहुँच जाए जहाँ हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर मामलात हों, और ये जो कुव्वत और तफव्वुक और बर्तरी और इसके लिए कुव्वत का इजहार और फिर असलहे की दौड़, इनसे इंसानियत नजात पा सके। बड़े फ़लसफ़ी इसका ख्वाब देखते रहे हैं। हमारे यहाँ के फ़लसफ़ियों में बर्टन रसल का आखिरी मिशन यही था, वो इसके लिए बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन कौन सुनता है फ़ुगान दरवेश। हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो मैंने बयान कर दी है कि ये सब कहें, इसकी कोशिश भी करें, जद्दोजहद भी करें, पुरअमन ज़राए से इसकी सही करें, लेकिन ये कि दुनिया में अभी ये चीज़ें उस दर्जे में मानी नहीं गई। बाज़ जगहों पर, मिसाल के तौर पर स्कॉटलैंड में 2 मरतबा रेफरेंडम हो चुका है। ये हक़ खुद इरादी को कानूनी तरीके से मानना है, लेकिन यही मामला कश्मीर में नहीं किया जा सका। तो दुनिया ऐसा नहीं है कि इन तमाम अक़दार के बारे में मुत्तफ़िक़ुल लफ्ज़ हो गई है। उसमें कुछ जगहों के ऊपर बाज़ चीज़ें मान ली गई हैं और कुछ जगहों के ऊपर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी अक़दार, आला चीज़ें, अखलाकी चीज़ें, उनको कहना चाहिए। अभी मैंने हाल में एक गुफ्तगू करते हुए एक टेलीविज़न चैनल पर ये अर्ज़ किया था कि दानिश्वरों और उलमा का काम ये है कि वो एक मिसाली सूरत हाल की तरगीब देते रहें, लेकिन सियासतदानों को फ़ैसले अमली बुनियादों पर करने हों। जी, दूसरा सवाल सॉवरेंटी के बारे में था कि आपके नज़दीक कनाडा, ब्राज़ील जैसे और इंडिया जैसे ममालिक जो हैं वो सॉवरेन नहीं है, या मैं पलट के क्वाज़ाई सवाल सॉवरेन है? पूछता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में क्या उसूल तस्लीम किया गया है? यानी इन ममालिक में अगर किसी बड़ी ताकत के मफादात हों और उसमें बेइंसाफ़ी की बुनियाद पर हमला हो जाए, जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पर
امریکہ کے صدر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم گرین لینڈ پر بھی قبضہ کر لیں گے اور کینیڈا کو بھی ہماری کامن ریاست ہونا چاہیے. تو اگر فرض کیجئے کوئی اقدام کر لیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی قوت وجود میں آ چکی ہے کہ جو ہاتھ پکڑ سکے اور روک سکے؟ اس میں ہوگا کیا؟ یعنی سلامتی کونسل میں کوئی اقدام اسی وقت ہوگا جب کوئی ویٹو نہیں کرے گا. تو اگر ویٹو کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری فیصلہ قوت کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے. تو اگر برازیل کے پاس یا ہندوستان کے پاس لڑنے کی طاقت ہے تو وہ اپنی سورینٹی کا تحفظ کر لیں گے. لیکن اگر نہیں ہے طاقت تو ایسا نہیں ہے کہ قانون اور اخلاق نے ان کو یہ طاقت دے دی ہے. وہ کہنے کی باتیں ہیں اور ہم سب کہتے ہیں اور کہنی چاہیے، لیکن یہ کہ دنیا میں عملاً مان لی گئی ہیں اس وقت مانی جائیں گی جب جنرل اسمبلی کی قرارداد پر سلامتی کونسل اقدام کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. شکریہ غم صاحب. لیکن جب ان ممالک کے پاس نیوکلیئر بم آ چکے ہیں تو اس سے یہ جو سچویشن ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتی آپ کے نزدیک؟ نیوکلیر بم آپ کے پاس بھی موجود ہے تو ذرا صورتحال کو تبدیل کر کے کشمیر حاصل کر لیجیے. کر لیں نہیں، گے. وہ تو ڈیڈ لاک آ گیا نا، سٹیل میٹ آ گیا، کوئی حاصل نہیں کر پائے گا. لیکن تو سوورن تو رہی دونوں کنٹریز، کشمیر ہی سوورن نہ رہا بس. یہ دیکھیے اس وقت کیا کتابوں میں لکھی ہوئی سوورینٹی کی بحث ہو رہی ہے. وہ تو ہر دستور میں لکھا ہوا ہے اور لوگ کہہ ہی رہے ہیں. عالمی سطح پر نگاہ ڈال کے دیکھیے آخری فیصلہ کسی کانفلکٹ میں کس کے پاس ہے؟ وہ انہی 5 طاقتوں کے پاس. یہ ایسے ہی ہے کہ جی. کوئی آدمی کہے کہ ایران میں انتخابات تو ہوتے ہیں، اس میں صدر بھی منتخب ہوتا ہے، اس میں پارلیمنٹ میں بحث بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ وہ رہبر معظم کے پاس ہے. تو دنیا میں جی. آخری فیصلہ جن کے پاس ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس آخری فیصلے کی بنیاد فلسفہ ہے، اس آخری فیصلے کی بنیاد کوئی اخلاقی اصول ہے، اس کی بنیاد قوت ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں قوت کی حکومت ہی قائم ہے. یعنی جو طریقہ پہلے تھا وہی طریقہ چلا آ رہا ہے. آپ اگر اپنی خود مختاری کی حفاظت کر سکتے ہیں اور دنیا سے لڑ سکتے ہیں تو آپ خود مختار ہیں. نہیں لڑ سکتے تو آپ کو قانون کیا حیثیت دے رہا ہے وہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. سر ایک فالو اپ کوشچن ہے. جب اسلام کے نام پر چند سال پہلے 10 سال پہلے فساد ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے ضرورت محسوس کی کہ ایک متبادل بیانیہ، ایک جوابی بیانیہ تشکیل دیا جائے، کیونکہ آپ کی دانست میں اصل میں جو یہ فساد اس وقت برپا ہو رہا تھا تو یہ اس کے پیچھے ایک بیانیہ ہے، ایک نیریٹو ہے جو مذہب کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے. تو اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے دراصل اسرائیل کے وجود کے پیچھے بھی ایک مذہبی بیانیہ ہے جسے وہ الہامی صاحب کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں؟ اگر وہ بیانیہ موجود ہے اور اس کو سسٹین کر رہا ہے، اس میں ریسرچرز یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ میں جو ایونجیلیکلز ہیں وہ یہودیوں سے بڑھ کر اس کی یعنی سپورٹ اسرائیل کا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس ریاست کا وجود ضروری ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے لیے. تو یہ جو ریڈنگ ہے اسکرپچرز کی، الہامی صحائف کی، اور اگر ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام ہی دین ہے، یہودیت اور مسیحیت بھی فرقے ہیں اس کے، اور قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، اور یہ جو بائبل میں مقدس کتابیں یہ بھی ہماری کتابیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اگر ان کی بنیاد پہ کوئی مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے یا وہ مس انٹرپریٹیشن ایک بڑے فساد کا مطلب وہ اس کی بنیاد بنتی ہے، وہ تو اس مس انٹرپریٹیشن کو رفع کرنا، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ضرور دینی چاہیے. میرے ہاں تو میرے پورے ڈسکورس پہ ایک بہت بڑا موضوع یہی ہے. یعنی میں نے جب ذریت ابراہیم کی حیثیت واضح کی ہے، اس کی شہادت کی نوعیت واضح کی ہے، میں نے نبوت کے دونوں ادوار کا تعارف کرایا ہے، یہ بتایا ہے کہ امامت ابراہیم کے معنی کیا تھے، جب یہ بتایا ہے کہ فلسطین کو کیا حیثیت دی گئی تھی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ نے وہ حیثیت کیسے ختم کی ہے، حضرت مسیح کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے لکھی بھی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کی ہیں.
اگر آپ میزان میں صرف وہی باب نکال کر دیکھ لیں جس میں ذریت ابراہیم کی دعوت بیان کی گئی ہے، تو اس میں آخری پیراگراف میں مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ تم کیسے عذاب کی زد میں ہو، اور ان کو بھی بتایا گیا ہے۔ تو میں نے تو اپنی طرف سے یہ سب باتیں بیان کر دی ہیں، بلکہ ابھی حال میں میرا خیال ہے عید کے موقع پر امیر عباس صاحب نے جو مجھ سے انٹرویو کیا ہے، اس میں پھر ایک مرتبہ اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے تو یہ بیانیہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں غلط فہمی کی وجہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی اور طریقے سے لکھنا پیش نظر ہے تو آپ لوگ ضرور لکھیے۔ میں نے تو اپنی طرف سے ہر پہلو سے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ان کے اس پورے بیانیے کی میں تردید کرتا ہوں۔ میرے ہاں تو یہ معلوم ہے کہ خود مسلمانوں کا بیانیہ جو مسیح کے آنے، مہدی کے آنے اور پھر دنیا پر غلبہ قائم کرنے کا ہے، اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے بارے میں بھی میں ہی ہوں کہ جس نے اس زور کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بالکل بےمانی باتیں ہیں، اور اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب فسادی کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن یہ بات پورے انصاف سے کرنی چاہیے جب بھی کی جائے، یعنی اگر وہ اس بیانیے کی بنیاد پر کھڑے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ بیانیہ موجود ہے، یعنی جی جی ہمارے ہاں بھی آخر ایک پورا فکر موجود ہے اسلام کی سیاسی تعبیر کی صورت میں، جو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ فکر کہیں گوشے میں رہ گیا ہے، ایک دنیا اس سے متعارف ہے، اس کو بیان کرتی ہے، اس کے بارے میں گفتگویں دنیا بھر میں ہوتی ہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ ہم مصلحانہ جنگ کر کے پوری دنیا کو مغلوب کریں گے اور کسی غیر مسلم کو حق کی حکومت نہیں دیں گے۔ تو یہاں تو معاملہ ابراہیمی دور کی بعض سرحدوں تک ہے، یہ تو پورے عالم کے بارے میں ایک بیانیہ ہے، بیان ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں بہت ادب کے ساتھ توجہ دلاؤں گا کہ اس کے علاوہ بھی بڑے حادثات ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اس معاملے میں کوئی انصاف کا رویہ نہیں ہوتا۔ مثلا یمن میں 2021 تک جو کچھ ہو چکا تھا، اس میں 3,70,000 لوگ مارے گئے، 11,000 بچے۔ اسی طرح مسلمانوں کی باہمی جنگ جس میں داعش، القاعدہ اور معلوم نہیں کون کون اٹھے، شام میں 14 لاکھ کے قریب لوگ اس کی نظر ہوئے ہیں، کسی کے کانوں پر جو بھی نہیں رہی، کوئی بھی نہیں جی بیان کر۔ یعنی یہ مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ شہادت دینے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا یہ شہادت فی الواقع بربنائے حق ہوتی ہے یا بربنائے عصبیت ہوتی ہے؟ جی خان صاحب، اصل میں ہم توقع یہ رکھتے ہیں نا، کیونکہ جو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک سپیس کریٹ کی ہے، اور ہم جیسے نوجوان اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ غیر جانبداری اور انصاف پسندی ہمارے اندر مطلب سکھانا ہمیں چاہتی ہے، اور پھر ہم مطلب اسی توقع سے ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہے یا جو مذہب کی بنیاد پہ بیان یا کوئی تشکیل دیا جا رہا ہے، تو ہم مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کی حمایت میں اور دوسروں کی مطلب ان کے ساتھ ہمیں دشمنی کی بنیاد پر ہم یہ کہیں، بلکہ یہ کہ انصاف کی بنیاد پر ہی ہمیں مطلب چاہیے کہ ہم جو بھی انصاف کی بات ہو اور انصاف سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہا ہو تو اس کو ہم ضرور اس کی طرف توجہ دلائیں۔ ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی دنیا میں جہاں بھی کہیں ظلم ہے، اس ظلم کو ہمیں ظلم ہی کہنا چاہیے، اور لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، خواہ وہ انفرادی سطح پر کرتا ہے یا اجتماعی سطح پر کرتا ہے، یمن میں اگر ظلم ہوا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے ہوا ہے، یعنی کوئی اس کے پیچھے اچھا مقصد نہیں ہے، خالص سیاسی مقاصد ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اگر شام میں پیدا ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے، کچھ ترکی میں آباد ہیں، کچھ جرمنی میں آباد ہیں، ان کے حالات ذرا جا کر دیکھیے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن کو خود پاکستان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی ہر چیز کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے توجہ دلاتا رہوں۔ اس میں اگر کسی موقع پر کوئی کوتاہی ہو تو آپ ضرور بتائیے، لیکن یہ کہ میں رسمی قسم کے مذمت کے بیانات دینے کا کبھی عادی نہیں رہا، یہ میرا طریقہ اور اسلوب ہی نہیں ہے۔ میں تو تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں صورتحال یہ ہے، غلطی یہ ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ طاقت کا کھیل ہے، اس سے بڑا مذمت کا جملہ ہو سکتا ہے کوئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے،
نہ امریکہ کے پیش نظر کوئی اخلاقی اصول اور کوئی قدر ہے، نہ اسرائیل کے پیش نظر یا دنیا کی بہت سی قوموں کے پیش نظر، بلکہ مجھ سے ایک سوال کیا گیا 3-4 مہینے پہلے، آپ دیکھیں اس کو یوٹیوب پر موجود ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ دنیا کے اندر یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں تو کیا یہ صحیح اصولوں پر ہو رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئے، یعنی یہ جتنے بھی مغربی ملک ہیں وہ اپنے ہاں یہ جمہوریت اور سیاسی اقدار کی گفتگو کرتے ہیں، بین الاقوامی معاملات میں تو ہمیشہ قوت کا کھیل رہا ہے۔ اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا، لیکن اس کے معنی لوگوں نے یہ لیے کہ طاقت کے کھیل کے بارے میں تو یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا میں وہی ہوتا ہے، یعنی ایک واقعے کا بیان دردمندی کے ساتھ، تو اس میں بس میں سخن فہمی کی داد دیتا رہتا ہوں، میں تو کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا۔ میں اس کو بھی اپنے ہاں فرو تر چیز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے مخاطبین کا ذوق یہ ہے اور وہ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں اور ان کے رد عمل کی یہ نوعیتیں ہیں تو اس پر تبصرہ کرنا بھی میرے جیسے آدمی کا کام نہیں ہے، میں اس پر خاموشی اور صبر اختیار کر لیتا ہوں۔ جیسا اب وقت ہو گیا ہمارا، ایک چھوٹی سی آبزرویشن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ چونکہ اب امریکہ میں ہیں نا، اور ہمارے ساتھی بھی امریکہ میں ہیں، ظاہر ہے وہاں آپ کا ادارہ بھی ہے، اور امریکہ میں اب ایک ماحول ہے وہاں پر، اب پرو اسرائیل یا اینٹی حماس ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے رویہ آپ سے، اور اگر آپ کوئی وہاں بہت بیلنس بات بھی کریں گے تو وہ اس کا پرسیپشن ہو سکتا ہے کہ ان کو پسند نہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر اب آپ کی طرف سے بعض اوقات بہت بیلنس گفتگو بھی کی جائے گی، تو یہاں لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ مصلحتاً اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ان بیانات میں ان چیزوں کو، جیسے کہ آپ کی رائے ہم جانتے ہیں کہ چاہے وہ افغانستان ہو چاہے کشمیر ہو، آپ کی یہی رائے رہی ہے، ہم جانتے ہیں پہلے سے، اور اسی طرح آپ بیان کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہاں کام کرنے والوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو حق کی بات کر رہے ہیں اور جو فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی بات کرتے ہیں، تو ان سب کے خلاف اب وہاں ایک ہے سپریشن، بہت زیادہ آوازیں ان کی بند کی جا رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا شاید اور لب و لہجے میں اس طرح بات کرنی چاہیے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی کمپرومائز کیا ہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سب سوالوں کا جواب دیا ہے، اس میں کیا آپ کے خیال میں کسی مصلحت سے کام لیا میں نے؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنرل ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ اس میں یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہماری اس پوزیشن سے کوئی لوگ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تو ہم ذرا اور محتاط ہو جائیں، سبھی سے کہہ رہا ہوں جو اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کا مجھے معلوم ہے کہ آپ ضرور ملحوظ رکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن وہ چونکہ آپ کی اب ایک لوکیشن ہے، لوگ آپ کو وہاں ایک خاص طرح سے لیبل کرنا چاہیں گے، ظاہر ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے ہمیں یا ہماری سوچ کو۔ تو بس یہ ایک آبزرویشن تھی میری، بڑی ہمدردانہ۔ میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، میں نے پاکستان چھوڑا اپنی آراء کے اظہار کی وجہ سے، میں نے گھٹن محسوس کی اور کوشش کی کہ کوئی بہتر جگہ مل جائے۔ ملیشیا میں یہی صورتحال تھی، وہاں بہت سے کام کرنا ممکن نہیں تھا، یہاں آ گئے۔ یہاں یہ محسوس ہوگا تو بستر اٹھائیں گے کہیں اور چلے جائیں گے یا اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ میں تو ان چیزوں کے بارے میں کوئی ادنا التفات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، مجھے جو کہنا ہے وہی کہوں گا، اور جو میرا اسلوب ہے اس اسلوب کے مطابق کہوں گا، نہ میں لوگوں کا غوغا دیکھ کے اس میں تبدیلی کرتا ہوں اور نہ مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ ہوتی ہے، میں تو منتظر ہوں تو بس ان کی پذیرائی کا۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزا دے، آپ سب شرکاء کا بھی بہت شکریہ۔ وقت بڑھیا، ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک، خدا حافظ۔